بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملک کے اندر جو حالات بن چکے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ جس طریقے کی چینجز آ رہی ہیں، جس طریقے سے تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں، دیکھیں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان دوستی ہو گئی۔ اب اس کے بعد چین یہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوستی ہو جائے اور ایک دوستی کا تعلق بن جائے، اور یہاں پر ایک دوسرے کے جو الزامات لگائے جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر بدامنی پیدا کرنے کے لیے یا سیکیورٹی سچویشن خراب کرنے کے لیے اس کو ختم کیا جائے، تو اس میں چین نے اہم ترین کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو اب انٹرنیشنل لیول کے معاملات ہیں کہ انٹرنیشنل لیول کے جتنے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ نے، جنرل عاصم الدین نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جب جنرل باجوہ تھے اس وقت بھی سارے کے سارے معاملات جنرل باجوہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے۔ IMF کے ساتھ بات کرنی ہوتی تھی، امریکہ کے ساتھ بات کرنی ہوتی تھی، سعودی عرب بات کرنی ہوتی تھی، UAE بات کرنی ہوتی تھی، چائنا بات کرنی ہوتی تھی، یا کسی بھی ملک کے ساتھ سارے کے سارے معاملات آپ کو امریکہ اور IMF کی جو جنرل باجوہ نے ان کی ڈیل کروانے کی، ان کی ایک انسٹالمنٹ نکلوانے کی ساری وہ کام کیا تھا، انسٹالمنٹ نکلوا کے دیا تھا، اور اس کے لیے سارا کام کیا وہ جنرل باجوہ نے کیا تھا۔ جنرل باجوہ کے جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت یہ انہوں نے کام کر کے دیا تھا شہباز شریف حکومت کے لیے، کیونکہ یہ خود تو بڑی نااہل اور بڑی کرپٹ اور نکمی حکومت ہے، ان سے تو اس چیز کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ سارے کے سارے کام کون کر رہا ہے؟ یہ سارے کام کر رہا ہے جنرل عاصم الدین۔ انہوں نے افغانستان کے ساتھ معاملات بہتر کرنے ہوتے ہیں، جو بارڈر کے معاملات ہیں وہ انہوں نے خود دورے کیے ہیں، پاکستان کے معاملات وہ دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو انہوں نے پاکستان کی ساتھ پاکستان کا امیج، پاکستان کے فارن پالیسی کو تباہ و برباد جو کیا ہے پچھلے 1 سال کے اندر، اس کو ریوائیو کرنا ہے، اس کو بہتر کرنا ہے، معاملات کو بہتر کرنا ہے، سیکیورٹی معاملات اور فارن پالیسی چیزیں، یہ تمام چیزیں بہتر کرنی ہے، تو یہ جنرل عاصم منیر کر رہے ہیں۔ اب جنرل عاصم منیر تک تمام کی تمام انفارمیشن پہنچتی ہے کہ چائنا کے اندر کیا سوچ پائی جاتی ہے، چائنا کے فارن منسٹر نے پاکستان کا دورہ کیا، افغانستان کے اندر کیا سوچ پائی جاتی ہے انہوں نے دورہ کیا، پاکستان کی جو بیزتی ہوئی بلاول بھٹو نے جو انڈیا کے اندر کروائی وہ ساری کی ساری بریفنگ رپورٹ وہ جنرل عاصم منیر اسٹیبلشمنٹ تک پہنچی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ جو مذاق بنا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ اور کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تو اس کو اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ملک کا مذاق اڑا رہے ہیں، ملک کے اندر تباہی اور بربادی ہو رہی ہے، اور یہ ان کو اپنے دوروں کی فکر ہے، یہ ان کو اپنے دوروں سے فرصت نہیں، یہ لندن پلان بناتے پھرتے ہیں، یہ آگے NRO لینے کی باتیں کرتے پھرتے ہیں، ہمارے ڈیلیں کیسز معاف کرائیں، NRO کروائیں، ہماری ڈسکوالیفیکیشن ختم کروائیں، ہمارے عدلیہ کے اندر کیسز ہماری جان چھڑائیں، اور یہ اس طرح کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کو ملک کی فکر ہی نہیں ہے، عوام کی فکر ہی نہیں ہے۔ عوام جو 22-23 کروڑ کی عوام ہے جو بیچاری بھوکی مر رہی ہے، 2 وقت کی روٹی کھانے کو ان کے پاس پیسہ نہیں، مہنگائی بےروزگاری کا عذاب ہے اس حکومت نے مسلط کیا ہوا ہے، حکومت چوروں ڈاکوؤں کی ہیں، لندن کے اندر پراپرٹیاں نکل رہی ہیں، گاڑیاں نکل رہی ہیں نواز شریف کے نام، نواز شریف کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون میرے نام کر گیا، یہ اتنے وہ پاپڑ والا اور ریڑی والا فلودے والا وہ اس طرح کے جو کیسز سامنے آتے ہیں، تو یہ اسی چکر کا ایک کیس انگلینڈ کے اندر سامنے آیا نواز شریف کے نام، وہ کسی پاپڑ والے نے کر دی ہوگی، انہوں نے رکھی ہوگی، بعد میں جب کیس کھولا، کھاتا کھولا ہے، ان کو ہوش آیا، اوئے یہ کس کے نام نکل آئی، یہ تو ہماری نہیں ہے، یہ تو بندے نے فراڈ کر دیا ہمارے ساتھ، یہ اس نے ہمارے نام کر دی، کوئی اتنا چوچا ہے وہ چوچا ہے کہ وہ گاڑیاں لے 3 اتنی مہنگی انگلینڈ کے اندر، انگلینڈ جیسے ملک میں، اور آپ کے نام کر دیں۔ یہ تماشے جو ہے ان لوگوں نے ملک کے ساتھ جو لگائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ایک چیز کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھی ہے، اور اب تو سپریم کورٹ بھی مکمل طور پر یہ کہہ چکی ہے، اس نے بتا دیا، فیصلہ دے دیا، حکم دے دیا، اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بلدیان نے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کیا، اس کے اندر بتا دیا کہ یہ فیصلہ جو ہے اپنی جگہ کے اوپر ٹل کھڑا ہے، حقیقت کے طور پر اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں، چیف جسٹس نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کبھی بینچ کے اوپر اعتراض کرتی ہے، کبھی کہتی ہے یہ 3 رکنی کیوں ہے، کبھی کہتی ہے یہ 8 رکنی کیوں ہے، کبھی کہتی ہے 5 رکنی کر دیں، کبھی کہتی 12 کر دیں، کبھی کہتے 14 کر دیں۔ اصل جو فیصلہ دیکھیں، چیف جسٹس نے 2-3 اہم نقطے اٹھائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو مسئلہ ہے تاریخ سے، آپ ریویو میں آئیں، ریویو میں کیوں نہیں آئے؟
آپ کی اتنی مت ماری گئی ہے، اتنی عقل آپ کی کام نہیں کری، اور یہ چیف جسٹس نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ حکومت کے پاس کیا ریویو کی آپشن جو ہے وہ کیوں نہیں استعمال کرتی، اس چیز کی عقل نہیں ان کو؟ جائیں ریویو کے اندر آئیں اور بتائیں کہ ہم اس ڈیٹ کو الیکشن نہیں کروا سکتے، اور ریزن دے، ہمیں لاجک دے، ہمارے پاس وہ پٹیشن لے کر آئیں۔ دوسرا، چیف جسٹس نے کہا کہ یہ جو ریویو والا معاملہ ہے اور اس کے بعد باقی جو قانون سازی والا معاملہ ہے، یہ کیوں اس طرح کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، قانون سازیاں کیوں کرتے پھر رہے ہیں، اور قانون سازی کر کے چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کرنے کے پیچھے کیوں تولے ہوئے ہیں؟ ان کو باز آنا چاہیے اس طرح کی حرکتوں سے، اس طرح کے کاموں سے۔ اور یہ جو 14 مئی والا الیکشن کا معاملہ، یہ تو اب ہونا ہے، ریویو کے اندر آئے کوئی نہیں ہے، اور انہوں نے اس فیصلے کو ریٹرن کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کی۔ پھر جو اسمبلیاں توڑنے کا معاملہ تھا وہ بھی نقطہ اٹھایا، اس کے اوپر بھی ان لوگوں نے کوئی بات نہیں کی، تو کوئی بھی وہاں پر انہوں نے نقطہ نہیں اٹھایا۔ تو اب یہ جو ڈبل گیم کرتے ہیں یہ اب نہیں چلنے والی۔ اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے اکتائی ہوئی ہے، سپریم کورٹ بھی ان سے تنگ ہے، اور سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ عوام بھی ان سے تنگ ہے، عوام زیادہ ان سے تنگ ہے۔ عوام تو جان چھڑانا چاہ رہی ہے، عوام تو چاہتی ہے کہ ہماری جان چھوٹے، اس حکومت سے جان خلاصی ہو ہماری، جو اس نے تباہ و برباد کیا ہے ملک کو، جو آ کے یہاں پر مہنگائی کا عذاب ہمارے سر پہ مسلط کیا ہے۔ آپ جائیں عوام میں، پبلک میں جا کے پوچھیں، آپ کو پتہ چل جائے، لیکن یہی وہ پلس ہے، یہی وہ نبض ہے، یہی وہ اس چیز کو چیک کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ کہاں پر کیا چل رہا ہے، کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر تباہی اور بربادی پھیر دیں یہ لوگ، تو اسٹیبلشمنٹ بچاتی ہے۔ اس وجہ سے جنرل عاصم منیر تک جو تمام کی تمام انفارمیشن اور رپورٹس پہنچ رہی ہیں، جو تمام کی تمام چیزیں پہنچ رہی ہیں، وہ جنرل عاصم منیر کو اس چیز کا اندازہ ہے، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات جتنا جلدی ہو ختم ہو۔ ان کے ساتھ ہماری جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چل تو رہی ہیں، معاملات ان کے ساتھ مینیج تو ہو رہے ہیں، لیکن اب ملک جو ہے وہ بہت بری حالت میں چلا گیا۔ ملک جو ہے اس ٹائم انتشار، خلفشار اور خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، اور ملک کے اندر جو حالات بن چکے ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں، بڑے خوفناک ہیں۔ یہاں پر عمران خان نے اتنے بڑے بڑے انکشافات کر دیے ہیں، یہ چیزیں بڑی خوفناک ہوتی جا رہی ہیں، چیزیں بڑی خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکا ہے، ڈیفالٹ ہو گیا پاکستان۔ آئی ایم ایف آپ کو پیسہ دینے کو تیار نہیں، آئی ایم ایف آپ کے ساتھ ڈیل کرنے کو تیار نہیں، کوئی ملک آپ کو پیسہ دینے کو تیار نہیں۔ تو یہ چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ جو بےعزتی ہو رہی ہے پاکستان کی، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے، تو ان کی طرف سے اب ایک ہی ایکشن ہونا ہے، اور اس حکومت کو گھر بھیجا جانا ہے۔ اس حکومت کو گھر بھیج کے ہی اس حکومت سے خلاصی ہونی ہے۔